ابے یار یہ لڑکیوں والے مسئلے نہ پوچھا کرو میرے بھائی. میں لڑکی کو پسند کرتا ہوں, اس کے گھر والے راضی ہیں, لیکن میرے گھر والے راضی نہیں, میں کیا کروں؟ وہی کرو جو میں نے کیا تھا, کر کے بتا دی تھی کہ شادی ہو گئی ہے. دوسری شادی میں کیا تھا ایسے, گھر والے راضی نہیں تھے تو میں نے بتا دیا تھا ہو گئی ہے, کیا کر سکتے ہیں اپنے خرچے پہ. اگر ماں باپ حج پر جائیں اور ان کا بچہ گود کا ہو اور وہ اس کو بھی لے کے جائیں تو اس بچے کا بھی حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں, نابالغی میں جو حج کیا ہوا ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا. ایک منٹ یہ مائک میں پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ پہلی طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ شادی دوسری کب کر سکتی ہے؟ دیکھو, اگر عورت کو پہلی طلاق ہوئی ہے اور عدت کے اندر اندر مرد نے رجوع نہیں کیا, یعنی 3 مینسز گزرنے سے پہلے مرد نے رجوع نہیں کیا, تو 3 مینسز گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے. پھر چاہے تو کہیں اور شادی کرے, چاہے تو پرانے ممبر سے دوبارہ شادی کرے, لیکن عدت گزرنے سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی. اپنے شوہر سے تو کر سکتی ہے, کہیں اور نہیں کر سکتی. جی, اپنے شوہر سے اگر طلاق رجی بائن ہوئی ہے, ایک طلاق بھی اس سے بھی نکاح بعض دفعہ ختم ہوتا ہے. اگر شوہر نے یوں کہہ دیا تمہیں طلاق بائن ہے, یا یوں کہہ دیا تمہارا میرا رشتہ ختم, طلاق کی نیت سے کہہ دیا, تو ایک طلاق ہوگی لیکن نکاح ختم ہو جائے گا. تو عدت کے بعد عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے, اور اپنے شوہر سے کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتی ہے, عدت کے باہر بھی کر سکتی ہے. جی بھائی پوچھیں. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ کھانے میں شراب کا استعمال کرنا, کیا کھانے میں شراب کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے بھائی؟ پکانے میں بھی جائز نہیں, یا حلال جانور کو جو ہے پلانا, میٹ نہیں. کے ٹیسٹ کو حلال جانور کو بھی حرام چیز نہیں کھلا سکتے, نہ پلا سکتے ہیں. یہ بار میں کئی بار مسئلہ بتا چکا ہوں. لوگ بلیاں پالتے ہیں, ان کے لیے باہر سے امپورٹ شدہ گوشت ان کو کھلاتے ہیں جو مردار ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے. جانور خود جو مرضی کھاتا رہے, یہ نہیں کہ جانور کو آپ فتوی دینا شروع کریں یہ مری ہوئی مرغی کیوں کھا رہا ہے, تو یہ خنزیر کیوں کھا رہا ہے, وہ کھانے دیں, لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو خود مردار کھلائیں. لا تنتفعوا من المیتہ, حدیث میں آتا ہے مردار سے آپ کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ بھی فائدہ اٹھانا ہی اپنے پلے ہوئے جانور کو وہ کھلانا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بڑا فارم ہے مگرمچھ پالے میں, ان کا گھوڑا مر گیا تو انہوں نے لا کے مگرمچھ کو کھلا دیا. میں نے کہا یہ جائز نہیں تھا, مردار تھا, آپ اس کو خود آ کے کھا لیتا. وہ آپ کے لیے اس کو گھسیٹنا کہ اس کے سامنے رکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے جس سے لوگ بہت زیادہ غافل ہیں. ہمیں مردار گوشت سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں. گھوڑا مر گیا, ذبح کر لیتے تو ٹھیک تھا, مرنے سے پہلے ذبح کر لیتے. تو جب خود اپنی موت مر گیا تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کو پھینکنا ہی پڑے گا کچرے میں. پھر کوے خود آ کے کھا جائیں, وہ تو خود ہی کھائیں گے, وہ تھوڑی کووں کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے. السلام علیکم. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ جمعے کا خطبہ چیخ چیخ کے دینا جائز ہے؟ چیخ کے جمعے کا خطبہ تقریر جمعے کی ہوتی ہے؟ ہاں, بہت زیادہ چیخنا تو ٹھیک نہیں ہے, حدیث میں ممانعت ہے اس سے. لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو؟ نہیں, صحیح نہیں. جزاک اللہ. آپ کی تو بھی تکلیف کی عمر نہیں ہے ماشاءاللہ, آپ کے بچے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی سے معلوم کرنا تھا کہ آج کل جو ہے موبائل کے اندر جو گیم جو ہے بچے کھیل رہے ہیں اور اس گیم کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, تو وہ پیسہ کیا ہے اپنا حلال ہے یا حرام؟ بھائی یہ بہت سوال پوچھا جا رہا ہے, بچے گیم کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, تو اگر پیسے لگا رہے ہیں اور پھر ہار جاتے ہیں تو وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں, اور جو جیت جاتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں, تو یہ تو خالص جوا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اور اگر کوئی اور سیٹ اپ ہے کہ وہ آپ جب گیم کھیلتے ہیں تو ایڈ بھی آتے ہیں اس میں, اس ایڈ کی وجہ سے کمپنی آپ کو پیسے دیتی ہے, تو یہ جائز ہے. لیکن بچوں کو منع کریں اس طرح سے پیسے کمانے سے, برباد ہو جائیں گی ان کی زندگیاں. یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے گیموں میں اپنا ٹائم اس طریقے سے ضائع کرنا. جی بھائی پوچھیں. جی قریب کر لیں مائک. السلام علیکم. مفتی صاحب ابھی آپ نے اسلامک بینکنگ کا تھوڑا سا بتایا تھا, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جو اسلامک بینکنگ کا آپ نے بتایا تھا, یہ جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ ہے, یہ اسی کے متعلق آپ نے تھوڑا سا سمجھایا تھا. اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ اور جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں, اسلامک بینکنگ کے بارے میں جو میں نے بتایا نا, 90% فقہ حنفی سے لی گئی ہے وہ. اب بینکنگ میں ایسا نہیں ہو سکتا حنفیوں کی بینکنگ الگ ہو, شافیوں کی الگ ہو, وہ تو ظاہر ہے مرج چاروں فقہ کو مرج کر کے بنائی گئی ہے نا. تو زیادہ تر اس میں کیونکہ فقہ حنفی کے علاوہ ملتے ہی نہیں تھا کہیں, تو اس میں پہلے سے صدیوں پہلے علماء نے اس کی جزیات لکھی ہوئی تھی. باقی فقہ یہ جو بینکنگ ہے اسلامک بینکنگ, اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں ہوا یہ ہے, اس کا ماضی یہ ہے کہ یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے, علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو بن نوری ٹاؤن کے بانیوں میں سے ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب تو اس وقت ذرا ینگ تھے, بالکل جوان تھے. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں, مفتی اعظم پاکستان, یہ ان بڑے بڑے علماء نے اسلامک بینکنگ کا ایک اسٹرکچر پیش کیا تھا. کیونکہ ضیاء-ال-حق کے دور میں جب یہ تحریک چلی ہے کہ پاکستان کو اسلامی کیا جائے, تو یہ سوال اٹھا تھا کہ بھائی آپ ان سودی بینکنگ کا آلٹرنیٹ دو گے تو ہم کچھ کریں گے نا. مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ناجائز ہے, پھر اس کا آلٹرنیٹ بھی بتائے کہ یہ ناجائز ہے اور یہ کیا ہے. وہ مفتی صحیح نہیں ہوتا جو بس ناجائز کہہ کے چھوڑ دے. وہ بتایا بھائی یہ ناجائز ہے لیکن اس کا یہ آلٹرنیٹ ہے, اس طرح سے کرو گے تو کیا ہوگا, جائز. حدیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سودی لین دین کیا, آپ نے ان کو سخت تنبیہ کی کہ یہ تو حرام ہے, پھر ان کو طریقہ بتایا کہ اس طرح سے کر لو گے تو کیا ہوگا, جائز ہو جائے گا. مشہور حدیث ہے, میں ابھی اس کو بیان نہیں کرتا. ایک منٹ بیٹا میں یہ مکمل کر لوں پھر آپ کو موقع دیتا ہوں. آپ کتنے میں بیٹھ جائیں تو آپ کو پھر موقع دیتا ہوں.
تو علماء نے نا اس کا آلٹرنیٹ پیش کیا. اس میں بہت سارے بینکوں کے جو ماہرین تھے ان کو بھی بلایا کہ یہ آلٹرنیٹ قابل عمل بھی ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ آلٹرنیٹ تو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ چلے گا ہی نہیں, یہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. تو ایسا آلٹرنیٹ ان کے مشوروں کے ساتھ کہ وہ سود سے بچا ہوا بھی ہو اور چل بھی جائے. یہاں مثال کے طور پر ایک چیز پہ آ کے اٹک گئے تھے کہ ہم جب قسطوں پہ کسی کو کوئی چیز مہنگی کر کے بیچیں گے تو قسطیں جب ادا نہیں کرے گا تو اگر ہم عام بینک تو سود لگا دیتا ہے, ہم اگر سود نہیں لگائیں گے تو وہ قسطیں کون دے گا, کون بھیجے گا اس کے پیچھے پولیس, کون پکڑے گا اس کو, کوئی کوڑے ماریں گے, کیا کریں گے. تو سارا سیٹ اپ 4 دن بھی بعض دفعہ بند کمرے میں بیٹھ کے آدمی مسئلے بتا دیتا ہے, پریکٹیکل لائف میں وہ ممکن نہیں ہوتے. تو کیا کریں گے. اب یہ تینوں فقہ میں اس کا کوئی حل نہیں تھا, نہ فقہ حنفی میں تھا, نہ مالکی میں, نہ شافی میں. امام مالک کے یہاں اس کا حل مل گیا. امام مالک کے یہاں یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے مالی لین دین کرتا ہے یا کوئی بھی لین دین, آپ اس پہ مالی جرمانہ یہ التزام کروا سکتے ہیں کہ اگر میں نے یہ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی یا میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھ پر شرعاً لازم ہے کہ اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا. یہ نہیں کہ آپ کے پروفٹ میں اتنے پیسے میں کیا کروں گا, صدقہ. تو فقہ مالکیہ سے یہ چیز لی گئی ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص ٹائم پہ قسطیں نہیں جمع کراتا تو بینک اس کو پابند کرتا ہے کہ آپ پھر اتنے پیسے چیریٹی کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس میں ہم ڈال دیں چیریٹی کریں گے تو وہ کرے گا, کون کرتا ہے بھائی. تو بینک نے پابند کیا کہ چیریٹی ہمارے ذریعے سے ہوگی. تو یہ جائز ہے, اس میں ناجائز ہونے میں کوئی دلیل نہیں ہے. امام مالک کے فقہ سے یہ چیز لی گئی ہے. تو اب بینک کیا کرتا ہے, پینلٹی لگاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی سود لے رہا ہے یہ بھی سود, حالانکہ وہ اپنے پروفٹ میں شامل نہیں کر رہا ہوتا, وہ چیریٹی کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے میزان بینک میں, بینک اسلامی میں جا کے باقاعدہ تحقیق کی ہے کہ یہ سچی مچی میں چیریٹی ہوتا بھی ہے یا ڈرامے بازی ہے. تو پتہ چلا کروڑوں روپے چیریٹی ہوتے ہیں اور بہت سارے ٹرسٹوں کو جاتے ہیں جن میں مدارس کو بھی جاتے ہیں اور یتیم خانوں میں بھی جاتے ہیں. تو بہت فائدہ ہے, آپ لیٹ پیمنٹ کرو, یتیموں کا فائدہ ہی فائدہ ہے. جبکہ جو سودی بینک ہیں ان میں لیٹ پیمنٹ سے بینک کا فائدہ ہوتا ہے, غریب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں, وہ سود ان کا پروفٹ ہوتا ہے. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان بینکوں میں لگتا ہے دیکھنے میں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو 6 بنیادی عقود ہیں جن پہ اسلامک بینکنگ چلتی ہے, جو شریعت نے آلٹرنیٹ ہمیں پہلے سے دیا ہوا ہے. اسلام تبھی تو دین کامل ہے نا, قیامت تک کے لیے آیا. 6 آلٹرنیٹ ہیں, ایک ہے مرابحہ, ایک ہے مزاربہ, ایک ہے مشارکہ, ایک ہے سلم, ایک ہے استثناء اور ایک ہے اجارہ. تو یہ 6 عقود ہیں جو اسلامک بینکنگ میں رائج کیے گئے ہیں سودی سے ہٹا کے, اور یہ 6 کے 6 عقود بالکل شریعت کے مطابق ہیں. یہ 6 عقود آلٹرنیٹ کے طور پہ نافذ کیے گئے ہیں اور ہم نے جا کے باقاعدہ دیکھا ہے کہ پریکٹیکلی یہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. اور ان دنوں میں جا کے دیکھا جب بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھولتا تھا. اس 1 سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کروں. اور اس وقت لوگ ہم پہ, ہماری قوم میں نا منفی سوچ بہت ہے. میں نے کہا یوٹیوب کی آمدن جائز ہے, دلائل کے انبار لگائے, اصل میں اپنا چینل ہے نا. یار تم ہر وقت الٹا کیوں سوچتے ہو, بار بار کہہ کہ بھائی جب ہمارا چینل نہیں تھا ہم نے اس وقت فتویٰ دیا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اپنا چینل بنائیں گے اور مونیٹائز کریں گے. حقیقت بتاؤ یہ تو سارا چینل ہی ایڈمن کے ہاتھ میں, لیکن اگر کیا بھی ہو تو اس سے آپ بدگمان کیوں ہو رہے ہو. یہی اگر ہم حرام کہتے ہیں نا تو پتہ کیا کہنا تھا, ابے اصل میں ان لوگوں کو تو ہدیے نذرانے مل جاتے ہیں بیٹھ کے, دوسروں کی آمدنی انہوں نے کیا کر دی ہے, حرام کر دی. کسی حال میں لوگ خوش نہیں ہیں. وہ گدھے والا لطیفہ یاد آتا ہے, ایک آدمی گدھے پہ بیٹھا اور بچہ بھی گدھے پہ بیٹھا, دونوں سفر کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا گدھا یہ کہ بندے 2 سوار ہیں, گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں. اس نے کہا چل بچہ تو اتر جا, میں بیٹھتا ہوں. خود بیٹھ گیا, بچہ اتر گیا. لوگوں نے کہا باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے, بٹھانا اس کو چاہیے, کمزور ہے, خود تو طاقتور ہے, جوان آدمی, لیکن چونکہ باپ ہے تو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. اس نے بچے کو بٹھا دیا, خود اتر گیا. لوگوں نے کہا ابھی سے بدتمیز بنا رہا ہے بچے کو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور باپ گدھے کی لگام لے کے چل رہا ہے آگے, تو اس کا مطلب یہ تو بچے کو ابھی سے فرعون بنا رہا ہے, باپ کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی. اس نے کیا کیا, اس نے خود دونوں اتر گئے, گدھا خالی. انہوں نے کہا دنیا میں دیکھنے میں گدھا یہ لگ رہا ہے, حقیقت میں گدھے یہ ہیں, کیونکہ سواری موجود ہے اور پھر بھی پیدل جا رہے ہیں. تو اس نے اٹھا کے نا دریا میں پھینک دیا گدھا. یہ آخری کام غلط کیا, یہ بالکل گدھوں والا کام کیا اس نے. تو پبلک کی باتوں میں آ کے کیا نا, باقی جتنے بھی کام کیے سب کی کوئی نہ کوئی لاجک بنتی تھی. یہ آخری کام کیا کیا ہے, بالکل غلط. تو اگر ہم پبلک کے دباؤ میں آ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہہ دیں نا, یہ گدھوں والا کام ہوگا, یہ بالکل ناجائز ہوگا. اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام ہے, جو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ ہم فتویٰ دیں گے, پبلک کے دباؤ سے متاثر نہیں ہوں گے. ہم جب یہ سودی بینک تھے نا, ان کی آمدن کو حرام کہتے تھے, اس وقت لوگ ہم سے اس پہ بڑی بحث کرتے تھے. ابے تمہارے اپنے بینک نہیں ہے نا اس لیے حرام کہتے. مینیجر کی تنخواہ کو ہم حرام کہتے تھے, اب بھی کہتے ہیں. میرے یہاں مسجد میں بیان ہوئے, کتنے بینکرز مجھ سے ناراض ہو گئے, یار یہ کیا ہے یہ کیا ہے. پھر جب اسلامک بینکنگ آئی ہم نے کہا اب یہ ٹھیک ہے, اس میں آ جاؤ. تو پہلے ہم جو خالص سودی بینک ہیں ان کو حرام کہتے تھے, اس پہ بھی پبلک کو اعتراض ہوتا تھا اسی مسجد میں کہ بھائی یہ تو پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے, پوری دنیا کا نظام یہ حرام کیسے ہو گیا. پھر ہم نے کہا چلو اب اسلامک بینکنگ آ گئی, ہم لوگوں کو آلٹرنیٹ بتائیں گے, لوگ خوش ہو جائیں گے, یا زندہ باد ہمارے لیے راستہ نکل آیا. ہم نے کہا اب کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایک ہی بات ہے. اصل میں ان مولویوں کے اپنے اکاؤنٹ کھلے میں, میرا تو نہیں کھلا ہوا تھا بھائی. جب ہم نے حلال کیا تو میری پگڑی دیکھ کے نا میزان بینک نے مجھے بھگا دیا تھا, طالبان آ گئے ہیں. انہوں نے بولے تو خطرناک ہو کہ دہشت گرد نہ ہو, اس طرح کی باتیں کرتے تھے ہمارے بارے میں. ہم کہتے تھے بولو بھائی ہم ان کے جائز ہونے کے فتوے دے رہے ہیں. ہمارے وہ کلپ ملینز میں گیا ہے, جس کے بعد لوگوں نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے, تو اس پہ بھی خوش نہیں تھے. تو یوٹیوب کو اگر میں کہہ دیتا نا حرام ہے, چیخیں نکل جاتی تم لوگوں کی, جو لاکھوں لوگ کما رہے ہیں نا. اور انہوں نے بھی ہماری گت بنانی تھی, اب یہ مولویوں کے چکروں میں پکڑو. ہم نے حلال کہہ دیا تو بھی چیخیں نکل رہی ہیں, تو بھی کیا نکل رہی ہیں. تو اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ پبلک کی باتوں میں آؤ گے تو وہ گدھے والا قصہ ہوگا تمہارے ساتھ. پبلک کو مت دیکھو جو کھوپڑی میں آ رہا ہے, بچے کو گدھے میں بٹھانا ہے, بچے کو بٹھا دو, خود بیٹھنا ہے خود بیٹھ جاؤ, دونوں کو بیٹھ رہے ہیں, دونوں. اعتراض ہوگا تو گدھے کو ہونا چاہیے,
गधे को जब एतराज नहीं हो रहा, वो दोनों को लेके घूम रहा है, तो फिर पब्लिक के एतराज पे क्यों जाते हो? तो इसलिए जो सही मुफ्ती होगा वो लोगों को नहीं देखेगा पब्लिक क्या कह रही है, वो तमाम दलाइल में गौर करके एक राय कायम करेगा। तो वो चाहे, अब लोग मुझसे पूछते हैं आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं, मैं कहता हूँ भाई आमदन अगर हराम है तो मेरे चैनल के मोनेटाइज होने से वो हलाल नहीं हो जाएगी, और अगर हराम है तो मेरे डीमोनेटाइज होने से वो हलाल, मेरे अमल से हलाल हराम नहीं होगा, ना हराम हलाल होगा। तो हमारे अमल को क्यों देखते हो भाई कि कौन क्या कर रहा है?